معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنون کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی اور ایک حدیث بھی پڑھی گئی۔ اسی کے متعلق چند کلمات بول کر اپنے خطبہ کو اختتام کروں گا۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان گنت رسولوں اور نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ 1,24,000 نبی اور 18,000 مخلوقات، حالانکہ اس کی تحدید، اس کی گنتی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 18,000 ہی مخلوقات ہیں اور 1,24,000 ہی نبی۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں نبی ہر گاؤں، ہر محلے میں، ہر قصبے میں الگ الگ نبی آیا کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں ہر گاؤں میں مولانا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری رسول اللہ نے بنا کر بھیجا تو پوری کائنات کے لیے ایک ہی رسول بنا کر بھیجا۔ جہاں سے سورج اگتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے، اس بیچ میں کوئی دوسرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب آنے والی نہیں۔ تو الگ الگ نبیوں کو اللہ نے الگ الگ معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا سسٹم تھا، تو جادوئی ایسا معجزہ دیا کہ تمام جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا لاٹھی یا اپنی رسی کو رکھے تو اتنا بڑا اجزا بنا کہ تمام جادوگروں کو زیر کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو جو معجزہ دیا گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کی زبان، ہر مخلوق کی زبان کو سمجھتے تھے، حتیٰ کہ گہمن سانپ جیسا خطرناک جانور بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ زکوٰۃ لے کر کے، سونا چاندی ہیرے جواہرات لے کر کے آتے تھے اور اس جمع کرتے تھے سلیمان نبی کے پاس۔ یہ حال تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ اس کے باوجود بھی ملکہ سبا بلقیس کی جب تخت لانے کی باری آئی تو جنوں میں سے ایک بڑا جن نے کہا کہ میں بہت کم ٹائم میں 5 منٹ کے اندر ملک سبا سے ملکہ سبا کی مہارانی کی تخت کو اٹھا کے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان سوچے کہ جنوں کی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی انسانوں کے مقابلے میں، تو انسان میں سے ایک آدمی جو اس میں اعظم جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کے برابر ٹائم پہ ملکہ سبا حضرت بلقیس کا تخت لا کے یہاں رکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے انہی کو حکم دیا تھا۔ تو الگ الگ نبیوں کو اللہ نے الگ الگ معجزہ دیا تھا، اور سارے نبیوں کا معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اکٹھا دے دیا تھا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ سب معاملہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ڈاکٹری، یہ جو جتنے انگریز لندن آج پوری دنیا میں قبضہ جمائے ہوا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جو آج الٹا سمجھ لیا ہے۔ یہ لوگ گنہگار اس لیے ہو گئے کہ آسمان میں جو کہتے ہیں اللہ از دی فرسٹ گاڈ اور مریم از وائف گاڈ، نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اب مریم کو علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام، جن کے نام پر قرآن میں سورہ بھی ہے، حضرت مریم کی لمبی چوڑی کہانی اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے زمانے پہ ڈاکٹریت کا دور تھا، تو اللہ نے ایسا معجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ مردوں کو قم باذن اللہ کر کے مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب عیسیٰ کے سامنے سارا ڈاکٹر فیل کر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو الگ الگ نبیوں کو معجزہ۔ حضرت داؤد کے زمانے میں لوہا کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا کہ ایسے حضرت داؤد علیہ السلام کھینچتے تھے لوہا سے، بڑی بڑے تغار یا کچھ بھی بنانا ہو، آج آگ میں گرما کر کے لوہا اور یہ سریا سبزی تیار کیا جا رہا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہاتھ سے لوہوں کو کھینچا جا سکتا تھا۔ تو سارے نبیوں کا الگ الگ معجزہ، لیکن اس میں کچھ نبی کامیاب ہو گئے اور کچھ نبی نہیں کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، حضرت جبریل آئے، کہا کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اتنے بڑے فرشتہ حضرت جبریل تشریف لائے، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، جبریل تم فرشتوں کا سردار ہو لیکن تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔
دیکھا آپ نے. لیکن اس کے برعکس حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. حضرت یحییٰ اور زکریا کو مارنے کے لیے بخت نصر بادشاہ، جس کو ایک لڑکی سے لوب ہو گیا تھا، اس لڑکی نے شرط رکھا کہ میں اس شرط میں آپ کے قریب آؤں گی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کاٹ کے یہاں لاؤ گے. تو حضرت یحییٰ اور زکریا دو نبی کا سر کاٹ کے لانا یہ بہت معاملہ ٹائٹ تھا. بخت نصر مسلمان بادشاہ تھا، لیکن وہ اس کا حکم کبھی نہیں دیا. تو بخت نصر کو شراب پلایا، شراب کے نشے میں اس نے حکم لکھ دیا کہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا سر کاٹ کے لے آؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے شراب کو نبی نے ام الخبائث بتایا. تمام خباثتوں کا جڑ، دنیا میں ساری برائیوں کا جڑ شراب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شراب پی کے اس نے حکم لکھ دیا. ان کے پولیس والے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو محراب کے قریب دو ٹکڑے کر کے ذبح کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے پولیس تھی. حضرت زکریا کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تو مجھے بچا لے، یا اللہ تو میری حفاظت فرما، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو بھول ہو گیا. یہ نبی ہو کر حضرت زکریا نے ایک درخت کے تنا کو کہا کہ تو مجھ کو چھپا لے، تو مجھ کو پناہ دے. حضرت زکریا علیہ السلام کا جملہ سننا تھا، نبی کی بات تھی. درخت پھاڑ کر کے حضرت زکریا کو پیٹ میں گھسا لیا. پھر پیڑ کھڑا، پولیس والے آئے، بخت نصر کی پولیس، کہا کہ کہاں گئے زکریا؟ یہی تو کھڑے تھے، دکھائی نہیں پڑ رہا تھا چونکہ پیڑ کے اندر گھس گئے تھے، لیکن تھوڑا سا کپڑا دکھائی پڑ رہا تھا. شیطان لعین نے بخت نصر کی پولیس کو کہا کہ یہی زکریا گھسا ہے اپنے معجزہ سے، اپنے جادوئی عمل سے. تو کہا کیا کرے؟ ان بدتمیز شیطان نے ان بدتمیز پولیسوں کو کہا کہ اس میں آری چلاؤ، زکریا اسی سے کٹ جائے گا. آری جب چلایا جا رہا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کا سر کاٹ رہا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام آہ کی آواز کر رہے تھے. رب کی طرف سے صدا آئی کہ زکریا اگر تم آہ کرو گے، تکلیف کا اظہار کرو گے تو تیرا نام نبی سے کاٹ دیا جائے گا. تو کیا بھائی، ایک آدمی کاٹا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آہ بھی کرو گے تو تیرا نام نبوت سے کاٹ دیا جائے گا، تم کو جہنمی بنا دیا جائے گا. وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تو مجھ کو بچا لے، لیکن اس نے پیڑ سے کہا کہ تو مجھ کو پناہ دے. پیڑ نے پناہ تو دے دیا لیکن بچ نہیں پائی. میرے بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رسول تھے کہ سارے نبی رسول کا جو معجزہ دیا گیا تھا وہ معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، چیونٹی، یہ جو چیونٹی ہے بلوں میں رہتے، چیونٹیوں کا بادشاہ حضرت سلیمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہنے لگے چیونٹی کا بادشاہ کہ ہماری بستیوں کو آپ کے صحابہ کرام نے جلا دیا ہے، کافی چیونٹیاں ماری گئی ہے، اس لیے ہم آپ سے اس کے لیے اپیل مانگتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ چیونٹیوں کی محل کو، چیونٹی کے سوراخوں کو کس نے جلایا ہے؟ دو صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، کہتے آقا ہم لوگ جان بوجھ کر کے چیونٹی کی بستیوں کو، چیونٹی کے سوراخ کو نہیں جلایا ہے. ہم لوگوں نے کھانا بنانے کے لیے وہاں چولہا بنایا تھا مٹی کا، اینٹا دے کر کے، اس چولہے کے بغل میں چیونٹیوں کا بل تھا جس کی وجہ سے یہ چیونٹیاں جل گئی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کہ چولہا وہاں سے ہٹاؤ، اور جو چیونٹیاں جل گئی ہے، جو چیونٹیاں مر گئی ہے، اس کے بدلے میں تم دیت دو. ذرا غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت اللہ عالمین تھی، چیونٹیوں پر رحم کی. دوسری حدیث، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پرندہ پر مار رہا ہے اور اڑ رہا ہے، پھر زمین میں پر مار رہا ہے. نبی سے باتیں کرنے لگے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سارے نبیوں کو الگ الگ معجزہ تھا نا. سلیمان جانوروں کی زبان سب کی زبان سمجھتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ سب کی زبان سمجھ پاتے تھے. وہ پرندہ آ کے بربر پر مار رہا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر سمجھ گئے. صحابہ کرام کو بلایا، کہا کہ کون چھوٹا بچہ ہے، کس صحابی کا بیٹا ہے جس نے اس پرندے کا گھونسلہ، جس کو ہم لوگ بنگلہ زبان پہ بانسا بولتے ہیں، اس کا گھونسلہ اور انڈا درخت سے اتار کے لے آیا ہے. ایک چھوٹے سے صحابی کہتے اللہ کے رسول میں انڈا لے کے آ گیا تھا. کہا کہ جہاں پر ان کا گھونسلہ تھا، جہاں پر اس کا انڈا تھا، وہاں واپس کرو. اس پرندوں کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، بار بار میرے دربار میں شکایت کے لیے آیا ہوا ہے، یہ پرندہ پر مار رہا ہے، اتنی تکلیف تم لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. کیا ضرورت تھی کہ پیڑ سے انڈا اور
घोंसले को उतारने की। उस साहबी रसूल का बाप, बच्चा साहबी, उनका बाप जा कर के घोंसले को जहाँ था वहाँ लगवा देते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम व करम का हाल है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसात के मौसम पे परवाने आकर आग में जलने लगते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवई ना क्या बोलते हैं, गिरने लगता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए आग की सज़ा किसी इंसानों को देने का हुक्म नहीं है, इसलिए आग नहीं, पानी रख दो गमला में या प्लेट में कि उसको मरना ही है, पानी में डूब के मर जाए। ज़रा गौर कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम करम का हाल। इसी तरह किसी गांव में अगर सड़क खराब हो, कुछ देर तक कीचड़ हो, पानी हो, तो बरसात के मौसम पे लोग किसी के गली होकर चढ़ के मोटरसाइकिल साइकिल पार करते हैं पैदल, है ना। हम में से बहुत से बेवकूफ़ लोग ये होते हैं कि वहाँ बांस बांध देते हैं कि हमारे गली होके ना जाए, रोड होके जाए। अल्लाह अकबर, ये शरई हदीस के खिलाफ है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने आंगन से जगह देते कि गाड़ी पार करो बरसात भर। किसी मोमिन को तकलीफ देना ईमान की बात नहीं। ईमान का 73 दर्जा नबी ने बताया है और आखिरी दर्जा आपने फरमाया इमाततुल अदा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को दूर करना। आपको तो चाहिए था कि आंगन से रास्ता देते कि बरसात तक किसी को तकलीफ ना हो। ये हदीस है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इदा कान अल अब्दु फी औनी अखी है कान अल्लाहु फी औनी। आप किसी बंदे की मदद में होंगे तो अल्लाह आपकी मदद में होगा। ज़रा गौर कीजिए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन परवानों को आग की सज़ा ना दो, पानी में जलाने का हुक्म दिया। और जानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का हाल है कि मैदान ताइफ है, ताइफ के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार के लहुलान कर दिया। पब्लिक समझ नहीं पाई थी, सब मुशरिकीन सोचा कि ये पागल है, ये दीवाना है, आपको पत्थर मार के लहुलहान होकर के आपके जिस्म मुबारक से खून जूते में भर गया। उतने में फरिश्ते आ गए, जिब्रील आ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर आपकी इजाज़त हो तो तमाम ताइफ के पहाड़ों को उठा के इस बस्ती को जला दिया जाएगा। हे अल्लाह के रसूल आपकी इजाज़त हो तो मैं जला दूंगा। नबी कायनात ने कहा नहीं, ये लोग मुझको समझ नहीं पाए, ये लोग अभी मुशरिकीन हैं, काफिर मुमकिन है कि इनकी औलाद में कोई इस्लाम कबूल कर ले। देखा ये रहमतुल लिल आलमीन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मार के लहुलहान कर दिया, उसको मारने के लिए फरिश्ते जिब्रील तशरीफ लाए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए भी राज़ी नहीं है। ज़रा गौर कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन होने का कि किस तरह रहम करम करते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्से से रोज़ाना एक बूढ़ी औरत कूड़ा करकट, हदीस की सनद में थोड़ा ज़ोफ है लेकिन ये हदीस बयान की जाती है पुरानी ज़माने से, लेकिन आज के नए तहकीक में कुछ हदीस के सनद में थोड़ा कमज़ोरी है, लेकिन हदीस सही है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना पार होते थे, एक बूढ़ी औरत कूड़ा करकट को जमा करके रखते थे और ऊपर मंजिल में वो खड़ी रहती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब गुज़र होता था तो नबी के सर के ऊपर पूरी कूड़ा करकट को फेंक दिया था। ये कितना बड़ा जुल्म की बात थी मेरी बात। हमारा आप होते तो बर्दाश्त करते, एक केला का छिलका फेंके तो हम लाठी लेके दौड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। नबी कायनात कुछ नहीं बोलते थे। और एक दिन नबी का गुज़र होता है, वो औरत बूढ़ी नहीं है, वहाँ कोई फेंकने वाला नहीं, तो नीचे लोगों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यहाँ एक औरत थी छत के ऊपर, बूढ़ी औरत, रोज़ाना हमारे ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी, आज वो कहाँ गई है? सब लोगों ने कहा वो बीमार है, सख्त बीमार है। तो उस बीमार को देखने जाना चाहिए। हमारा आप जाते जो इतना जालिम, इतनी भुयार और बदमाश बूढ़ी औरत कि नबी के सर पे कूड़ा करकट फेंके, अब उनको देखने जाए? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आजकल हम बीमारी को देखने जाते हैं, फल फ्रूट लेकर, उस ज़माने में जो मुअस्सब था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर उस बूढ़ी के घरों पे दस्तक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम कहकर पहुँचे, अस्सलाम वालेके अलल हुदा कहा आपने, चूँकि मुसलमान नहीं थी तो उस बूढ़ी औरत से आँख उठाकर देखा, कहा कि आप कौन? कहा कि जिसके ऊपर आप कूड़ा करकट फेंका करते थे। वो बूढ़ी हक्का बक्का हो जाती है और जामे तौहीद नोश करके कलमा तौहीद पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेती है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है मेरे भाई। एक दूसरी बूढ़ी औरत, उसको खबर मिली, मक्के में हल्ला उड़ा दिया, हंगामा बर्पा कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल है, अब्दुल्ला का बेटा दीवाना है, सबको बाप दादा का दीन बुतों की पूजा छोड़ करके एक अल्लाह की पूजा करवा रहा है, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तक मुझको देखना गवारा नहीं। वो बूढ़ी एक गट्ठर बनाई और गट्ठर बना के उठा करके भाग रही है। कहाँ जाएगी? यमन जाएगी, मकाम सना जाने के लिए आ गई वो।
اب حال دیکھیے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اسی بازار میں کہ ایک بوڑھی عورت بھاری پوٹری ہے، پوٹری اٹھا نہیں پا رہی ہے، کیا بات ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا صنعاء جانا ہے، یمن۔ کہا کیوں جا رہی ہو اکیلے؟ کہنے لگی وہ کہ مکے کے اندر یہ ایک پاگل عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا دیوانہ ہو گیا، اس پاگل نے سارے لوگوں کو کہہ دیا کہ بتوں کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، سورج کی پوجا چھوڑو، دارو پینا چھوڑو، ایک اللہ کی پوجا کرو اور حلال غذا کھاؤ۔ اس لیے اس کا چہرہ مجھ کو دیکھنا گوارا نہیں، اس لیے میں یہاں مکہ چھوڑ کر یمن جا رہی ہوں کہ محمد کا چہرہ مجھے دیکھنے کو نہ ملے۔ کن سے بول رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ کہاں؟ یمن۔ کہا کہ آپ کی پوٹری مجھے دے دیجیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوٹری سر پہ لے لیے اور وہ بوڑھی عورت ایسے لاٹھی پکڑ کے گئی۔ جب مقام صنعاء یمن کے بارڈر پہ پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکھ کے واپس چلے آتے۔ بوڑھی بلا کے کہتی ہے کہ بیٹا ایسا جوان تو آج تک زندگی کے دیکھا نہیں ہے، تم کون ہو؟ پیسہ بھی نہیں لے رہے ہو، مزدوری بھی نہیں لے رہے ہو، فری میں مجھ کو اتنا دور تک میرا سامان پہنچا دیے ہو، ذرا تم اپنا نام بتا کے جاؤ۔ کہا کہ بوڑھی اماں، جس محمد کا نام سننا تمہیں گوارا نہیں ہے، جس محمد کا چہرہ دیکھنا تجھے گوارا نہیں ہے، جس کی نفرت سے آپ بھاگ رہی ہے، وہی محمد میں ہی ہوں جو آپ کی پوٹری پہنچا دیا ہوں۔ وہ کلمہ توحید پڑھ کر کے وہی اسلام قبول کر کے پھر صنعاء کیا جائے گی، مدینہ مکہ واپس آ جاتی ہے۔ میری بھائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ عالمین کی پہچان ہے کہ آپ نے انسانوں پر، جانوروں پر، اب پوری انسانیت پر آپ نے کس طرح سے رحم فرمایا۔ اس کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں پہ رحم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھی، ایک مشرکہ عورت مشکیزہ لے کے جا رہی ہے۔ مشکیزہ سمجھ رہے ہیں؟ پانی، چمڑے کا آج کل تھارمس یا گھڑا ہوتا ہے، اب مشکیزہ چمڑے کا برتن ٹوٹنے کا نہیں ہے، اس میں پانی بھر کے سلائی کر دیا اور ایک کنٹل بھی پانی آ سکتا ہے ایک مشکیزہ میں، بڑا بڑا بھی ہوتا ہے، اور اس کو اونٹ میں لاد کر کے جا رہی ہے۔ پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے، وضو کس میں کریں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک مشرکہ عورت جا رہی ہے، کہا کہ پانی دو گے ہم لوگوں کو وضو کرنے کے لیے؟ اس نے نکال کے 10 کلو تک 15 کلو تک پانی نکال کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ صحابہ کرام وضو کیے اس پانی سے، نبی نے وضو کیا اور نماز ادا فرمائی۔ جب حملے کا سمے آیا، سب خون کا سمے آیا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک کے اس گاؤں پہ حملہ مت کرو، اس لیے کہ اس پر ہمارے اوپر قرض ہے۔ اس مشرکہ عورت سے ہم لوگوں نے پانی لے کر کے وضو کیا تھا، اس لیے اس گاؤں پہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ عورت پہ کس طرح اپنے رحم و کرم کیا، ذرا اندازہ کیجئے۔ نبی کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے میرے بھائی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بازار گئے کچھ سامان خریدوانے کے لیے۔ سامان کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آج کل لولی پاپ، چاکلیٹ، خورما، آئس کریم خرید کے دیتے ہیں گرمی کے موسم پہ، اسی طرح حضرت انس گئے تو وہاں ایک یہودی کا بچہ کھڑا تھا۔ یہودی کون جانتے ہو؟ جس کو نبی کائنات نے فرمایا اشد الناس عداوہ، روئے زمین پہ سب سے بڑا اسلام کا دشمن یہود ہے، مشرک سے بھی بڑا دشمن، عیسائی سے بھی بڑا دشمن یہود ہے۔ یہودی کا بچہ کھڑا ہے، حضرت انس اپنے بچوں کو نہ دے کر کے معمولی سامان خرید کے اس یہودی بچے کے ہاتھ پہ دھرا دیا اور اپنے بچوں کو خالی واپس لے کر کے آیا۔ دنیا میں ایسا کوئی مثال پیش کر سکتا ہے میری بھائی؟ ہمارا آپ کا حال تو یہ ہے کہ اپنے بھتیجوں کو دے نہیں سکتے ہیں۔ اپنا بیٹا پوتا گاؤں میں اپنے بیٹے کو ہم نے آئس کریم خریدوانے کے لیے لے آیا، 2 آئس کریم خریدوا کے دے دیا، ایک دوسرا بچہ گاؤں کا اس کو تو دیکھیں گے نہیں، اپنا بھتیجا کھڑا ہے یا اپنے بھتیجا کا بیٹا چھوٹا سا کھڑا ہے، اس کو بھی ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے بچے کو خرید کے دے دیا اور اپنے خالی واپس ہی آیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابی حضرت انس کی سیرت۔ میرے بھائی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو گود لینے میں بھی برابر کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن ہم کو جواب نہ دینا پڑے۔ یہ نبی کی سیرت، سمجھ رہے ہیں کہ
बच्चों को गोद लेनी भी बराबर बराबर करने का समझ रहे हैं। आज नाती को गोद में लेके आया तो कल दूसरे पोता को, तो परसों तीसरे पोता को। कहा क्यों? कहा कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछ देगा कि तुम एक पोता को तो हमेशा गोद में लेके आया करते थे चौक चौराहे पे नबी के पास, लेकिन दूसरे बेटा का बेटा जो पोता था उतना ही बड़ा, उसको आपने गोद में नहीं लिया। इसलिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों को गोद लेने में, गोदी लेने में भी बराबरी करते थे। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाई, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे भरी पड़ी हैं, इतनी इतनी बातें हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर रहम किया है जो दुनिया में ऐसा व्यक्ति कोई दिखा नहीं सकता है। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट और मशहूर साइंटिस्ट, इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया वालों को कहा था एक हाथ पे कुरान और एक हाथ में अखलाक हसना ले जाओ, अब पूरी दुनिया को फतह कर लो। लोग हैरान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी थी, बद्दू ख़ानदान में, कुरैशी ख़ानदान पे मक्के में पैदा हुई, लेकिन आज पूरी दुनिया में 60 से 65 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत है। इतनी भारी संख्या में मुसलमान आए कैसे? नबी की अरबी ज़बान समझे कैसे? मेरे भाई, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मिकनातीसी ताकत थी, वो जादुई ताकत थी, वो सीरत थी कि जिस सीरत की बुनियाद पर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया पर अपना एक छाप छोड़ा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप देखने जाएंगे तो ताज्जुब करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, समझ रहे हैं, सहाबा इकराम इंतज़ार कर रहे हैं कि ईदगाह में कब नबी तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन नबी तशरीफ़ नहीं ला रहे। सहाबा इकराम ने हज़रत उमैर को भेजा कि जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 घंटा लेट हो गया, क्यों लेट आ रहे हैं? ताख़ीर हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम बच्चे को गोद में लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? एक यतीम बच्चों को गोद में लेके 1 घंटा लेट पहुंच रहे हैं। क्यों लेट हुआ? कहा सहाबा इकराम की जमात, मैंने नबी, मैं मोहम्मद हूँ, तुम लोग ईद की नमाज नहा धुल के खा पी के आ गए हो, लेकिन मैंने रास्ते में एक यतीम बच्चे को देखा, जिस यतीम बच्चे का माँ नहीं, जिस यतीम बच्चे का बाप नहीं, वो यतीम बच्चे हाफ पैंट पहन के रो रहा था, उसका कोई देखने वाला नहीं। हमसे मुलाकात हुई, मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ? बच्चे को पूछने के बाद मैं गोद में फिर वापस घर ले गया और हज़रत आयशा से कहा कि इसको नहला दो, नया कपड़ा पहना दो। इसमें 1 घंटे की ताख़ीर हो गई, उस बच्चे को मैं गोद में लेकर अभी ईदगाह पहुंचा हूँ। दुनिया में ऐसा भी व्यक्ति दिखा सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से कि एक यतीम बच्चे को गोद में ले जा कर के अम्मा आयशा से बोले गुसल दो, नहला दो इसको, और उसके बाद उसको नया कपड़ा पहना कर ईदगाह ले आओ। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रहमतुल्लाह आलमीन नहीं थे मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान उहद में आपके दंदानी मुबारक दांत शहीद हो गया, समझ रहे हैं? उस मौके पर भी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दुश्मनों पर, मुश्रिकीन मक्का पर रहम का बर्ताव किया है, उनसे गलत बर्ताव नहीं किया है। जब फतेह मक्का सन 8 हिजरी में हो गया, मक्का जीत गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हम और आप होते हैं तो कहते आज जीत हो गई है, झंडा फहरा दो, तलवार लेके चलो, जिस पर जो चाहो जुल्म करो। नहीं नहीं, नबी कायनात ने कहा तलवार कोई बाहर नहीं निकालेगा, तलवार को गलाब के अंदर रखेगा। नबी ने कहा अबू सुफियान के घर में जो पना लेगा, चूँकि काफिरों का बड़ा सरदार था उस टाइम पे, कहा कि उसके घर में जो पना लेगा वो मामून रहेगा, काबे में जो रहेगा उसको मामून रहेगा, किसी को कुछ बोला नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई शर्जनिस नहीं है, फ़अंतुम तुलक़ा, तुम सब आज़ाद हो, किसी को कोई जबर नहीं किया जाएगा, जबर और इकराह नहीं किया जाएगा, सबके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। मेरे भाई, वहाँ वो अबू सुफियान भी मौजूद थे जो इस्लाम पे, मुसलमानों पे हमला करके हज़ारों मुसलमानों को मार दिया था। उसमें वो हिंदा भी मौजूद थी, उसी मक्के में अबू सुफियान की बीवी हिंदा, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा को टुकड़ा टुकड़ा किया था और हज़रत हमज़ा की कलेजा को चबा कर गले के हार बनाई थी, वो हिंदा मौजूद थी। हमारा आप होते तो बदला लेते। नबी ने हिंदा को भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा हिंदा तुम मेरे सामने इस्लाम कबूल करने के बाद भी आया मत करो, जब तुमको देखता हूँ तो मेरे चचा सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा क्या पूरा होलिया मुबारक याद आ जाता है। इसलिए हिंदा तुम आड़
آڑ میں رہو، تم سائڈ میں رہو۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امتیوں پر، عام انسانوں پر رحم کیا ہے، اور دنیا میں آج تک کوئی ویکتی اتنا نہیں رویا ہے جتنا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفا کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے رویا ہے۔ آج اس نبی کا نام آنے پر ہم بخیلی کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، بخالت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، رحمت عالم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پوری دنیا کی رحمت ہے، آخرت کی رحمت ہے۔ میدان محشر میں کسی نبی کو پاور نہیں ہوگا کہ اللہ کے دربار میں سفارش کر لے، نہیں کر سکتا سفارش۔ حضرت ابراہیم کہے گا کہ اللہ میں اتنے بڑے نبی ہوں، محمد کے بعد میرا درجہ ہے، اے اللہ میرے باپ آزر کو بھی جنت ملنی چاہیے۔ آزر کافر تھا، آزر یہ بت پرست تھا، بت بیچا کرتا تھا۔ آزر کو لے کر میدانی خدا اللہ کے دربار میں حضرت ابراہیم آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے سامنے جب ہی حضرت ابراہیم ہاتھ چھوڑیں گے، ان کا باپ آزر کی شکل ایک جانور کی شکل بنا دے گا۔ حضرت ابراہیم اپنے پیر سے دھکیل کے اس جانور کو جہنم میں گرا دے گا، اور جہنم پہ گرنے کے بعد دیکھے گا کہ آزر کی شکل ہو گئی، کہے گا یا اللہ ہم سفارش کے لیے آئے تھے اپنے باپ کے لیے، لیکن اپنے باپ کو ہم نے اپنے ہاتھ سے جہنم پہ دھکیل دیا ہے۔ کہا مشرک کے لیے، کافروں کے لیے ابراہیم آپ کی سفارش نہیں سنی جائے گی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے میرے بھائی، سر سجدے میں رکھیں گے اللہ کے دربار میں۔ اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، یہ نبی آپ سر اٹھائیے، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کے سوالوں کو پورا کیا جائے گا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کہے گا اللہ میرے امتیوں میں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اے اللہ ان کو جنت ملنی چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا، اور نبی کی شفاعت کبریٰ کے ذریعے سے امت محمدیہ کا اکثر 90% انسانوں کو رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ نہیں تو یاد کیجئے وہ حدیث، جس حدیث میں کہا گیا کہ ہر 1000 پہ 999 جہنم پہ دو اور ایک کو جنتی دو۔ کہا یہ پرسنٹیج کن کے لیے ہے؟ کہا یہ مشرکین کے لیے ہے، یہ یہود کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے پرسنٹیج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، مختصر ٹائم ہے، ٹائم ختم ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجئے، اور اس چیز کو یاد کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹی کے گھر جلانے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹی کو آگ میں جلنے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کے گھونسلہ واپس کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بچوں پہ رحم کیا کہ میدان طائف میں اپنے دشمنوں کو مارنے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائی بدلہ نہیں لیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا رحم و کرم کا برتاؤ یہ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی آپ کو ساری جہان کا ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ سیرت کا ایک چھوٹا سا پہلو جو آپ کی جمعے کے مختصر خطبے میں نے پیش کرنے کی جسارت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نبی کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ آج بھی اس طریقے ہم اگر سیرت اپنائیں تو پوری دنیا میں ہمارا دلچسپ، اور پوری دنیا پہ ہم کامیاب و کامرا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا چیلنج ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی جیت کے رہو گے، تم اعلیٰ رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا مومن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولا ذکر اللہ تعالی وعز وتم واولی اکبر۔